جب سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے تو تمہارا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بند ہو گیا ہمیشہ کے لیے، دعا سے وہ دروازہ بھی کھل سکتا ہے۔ دعا میں بہایا گیا ایک آنسو اللہ کو تم سے راضی کروا سکتا ہے۔ پریشان نہ ہو، اس دعا میں تمہارے لیے معجزہ چھپا ہو سکتا ہے۔ دنیا کی رکاوٹوں سے کیوں گھبراتے ہو؟ اللہ کے بنائے ہوئے وسیلے سے دنیا میں کون لڑ سکتا ہے؟ دونوں جہانوں میں ایسا کچھ بھی نہیں جو دعا سے نہیں مل سکتا۔ اللہ کو بہت پیار ہے تم سے، اور تمہاری فرمائش پر تو وہ کن بھی وار سکتا ہے۔ توفیق صبر اشارہ ہے کہ جو مانگا ہے وہ اب بھی قبول ہو سکتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو معجزات کروا سکتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو ناممکنات کو ممکن کر سکتا ہے۔ مایوس نہ ہو، وہی مشکلات آسان کر سکتا ہے۔ اسے سچے دل سے پکارو، وہی سننے والا ہے۔ یقین کے ساتھ دعا کریں، وہ جلد آپ کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ اللہ دعاؤں کو تمہارے دل کا حصہ بنانے سے پہلے تمہارے نصیب کا حصہ بناتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ مقدر تو پہلے سے ہی لکھ دیا گیا ہے، تو پھر دعائیں کیا کر سکتی ہے؟ لیکن کیا تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ دعائیں بھی تو نصیب سے ہی ملتی ہے؟ اگر نصیب مقرر ہے تو دعائیں بھی اسی نصیب میں مقرر کی گئی ہیں۔ وہ دعائیں جنہیں آج تمہاری زبان بار بار دہرا کر بھی تھکتی نہیں، ان دعاؤں کو اللہ نے تمہارے لیے تب ہی چن لیا تھا جب وہ تمہارے علم میں بھی نہ تھی۔ اگر نصیب کا لکھا ہوا ہر حال میں ملنا لازمی ہے تو پھر نصیب میں لکھی گئی دعاؤں کا ملنا کیوں نہیں؟ جب مانگنے کی توفیق مل گئی ہے تو پھر اجر کی فکر کیسی؟ جب مانگی ہوئی چاہتوں میں دینے والے کی رضا شامل ہو تو معجزے خود ہی اپنا راستہ بنا لیتے ہیں اور تم تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ نے بے وجہ تھوڑی نہ تقدیروں میں دعاؤں کے حصے مخصوص کر رکھے ہوتے ہیں۔ عین ممکن ہے تمہاری رضا کو ہی اللہ تمہارا مقدر بنا چکا ہے، مگر اس کا تمہیں ملنا دعاؤں کے بعد ہی لکھا ہوتا ہے۔ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے نا، تو تمہیں لگتا ہے کہ اب بس کہانی ختم ہو گئی اور پھر وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید تمہاری کہانی تو وہاں سے شروع آتی ہے۔ اللہ اور انسان کی کہانی، جب انسان بے بس اور مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاؤں کا نام نہیں لیتا بلکہ اللہ سے اپنے بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دوا مانگتا ہے، تمہاری قسمت تمہاری دعائیں بدل سکتی ہیں۔ اگر کچھ نہیں بدلتا محسوس ہو رہا ہے تو دعائیں بڑھا لو، اللہ سے مزید جڑ جاؤ، وہ سب چھوڑتے جاؤ جو اسے ناپسند ہو، پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے اور ہر دعا پر کن کہتا ہے۔ تم کمزور ہو، تمہارا رب بہت طاقتور ہے، وہ ادھورا نہیں رہنے دیتا، بہت جلد سب بدلنے والا ہے۔ تم خوشی سے جھومنے والے ہو اور سجدہ شکر بجا لانے والے ہو۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسوں سے نکل کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈھال لو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو گے، جب تم اپنی خواہشات سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے، اور ان سب کے بعد تم اپنے نصیب کے معجزے دیکھ پاؤ گے۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات تو نہیں۔ خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ توفیق، تو قبولیت میں دیری پر پریشان ہونے کے بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا۔ کیا پتہ اللہ نے تمہیں بار بار دعا مانگتے دیکھنے کے لیے قبولیت میں کچھ دیری اس لیے کر دی ہو کہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے بڑھ کر دینا چاہتا ہو۔ تم یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، وہ رب تمہارے ساتھ ہے اور جلد قبولیت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سنو، سب مل جائے گا تمہیں جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتا ہے
اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا مقام ہی بہت ہے۔ مایوس نہ ہوا کریں، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو یہ تمہیں جوڑا جا رہا ہے۔ اللہ تمہاری دعائیں، تمہاری چاہت جلد ہی تمہیں لوٹا دے گا۔ دعا کے قبول نہ ہونے کا تعلق اللہ کی ناراضگی سے نہیں ہوتا۔ اگر دعا کے قبول نہ ہونے کا انحصار اللہ کی ناراضگی پر ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کبھی بچھڑے ہی نہ ہوتے۔ دعا تو انہوں نے بھی مانگی تھی، اللہ ان سے ناراض تو نہ تھا کہ ان کی دعا قبول نہ کرتا۔ وہ تو پیغمبر تھے نا، اللہ کے نیک بندے، تو پھر اللہ انہیں کیوں دکھ دیتا؟ وہ مقام جہاں ہر شے اپنی منزل پا لیتی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے تم تو مانگو بھی نہ سکو؟ اگر وہ توفیق نہ دے، وہ تمہیں آزمائے گا، وہ تمہیں اس کا بہترین اجر بھی دے گا۔ کبھی غلط گمان نہ رکھنا، دیر کا مطلب انکار نہیں بلکہ انتظار ہوتا ہے بہترین وقت کا۔ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے، کوئی چیز نہ مقررہ وقت سے پہلے ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے۔ تمہارا کام صبر اور شکر کرنا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ روزے دار کی طرح صبر کرو، جب وہ کسی دسترخوان پر بیٹھا ہوتا ہے، طرح طرح کی لذیذ چیزیں، کھانے کی چیزیں اس کے سامنے پڑی ہوتی ہیں اور وہ صبر کرتا ہے اذان کا اور اپنے رب کے اذان کا۔ وہ اللہ ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا اور پھر تمہارا دل راضی ہو جائے گا۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی ہے اللہ وہ بھی تو بہتر بنا کر دے سکتا ہے۔ اللہ کے دسترس میں تو کچھ بھی ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو تو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ دعائیں ہمیشہ ہوتی ہیں، دعائیں مانگی ہی اس لیے جاتی ہے کہ وہ قبول ہو، اور وہ قبول بھی ہوتی ہے لیکن مقررہ وقت پر، تو بس انتظار درکار ہے۔ دعائیں نظر سے اوجھل ہوتی ہے، کسی کو دکھائی نہیں دیتی اور نہ سنائی دیتی ہے، لیکن جب قبولیت ہوتی ہے تو دکھائی بھی دیتی ہے اور سنائی بھی دیتی ہے۔ دعا صبر مانگتی ہے، انتظار مانگتی ہے۔ جب ہر چیز کے ہونے یا نہ ہونے میں وقت لگتا ہے پھر دعا کیوں نہیں؟ یہی تو بات ہے، انسان نہ صبر سیکھتا ہے نہ انتظار۔ ضروری تو نہیں کہ ہر دعا مانگنے کے ساتھ ہی قبول ہو۔ دعا تو اڑتے ہوئے پرندوں کی طرح ہوتی ہے جو ایک نہ ایک دن منزل تک پہنچ ہی جاتی ہے، تو قبول ہونے میں شک کیسا؟ تمہارا کام تو بس مانگنا تھا، دینا تو میرے رب کا کام ہے۔ وہ سب کی سنتا ہے لیکن اسے خاص طور پر سنتا ہے جو صرف اسے پکارتا ہے۔ وہ سب کے پاس ہے لیکن اس کے پاس خاص طور پر ہے جو اس کی تلاش میں ہے۔ پتہ ہے یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے؟ جب گناہ کے فوراً بعد تمہارا ندامت بھرا ضمیر تمہیں توبہ تک لے آئے، جب مایوسی کے بعد کوئی طاقتور معجزے کا خیال تمہیں واپس خدا تک کھینچ لائے، جب ہار کر تم گرنے ہی والے ہو تو اچانک سے تمہارے ذہن میں تہجد کی ترکیب آ جائے، جب رفتہ رفتہ حالات اتنے خراب ہو جائے کہ تمہارا بے نمازی دل تمہیں سجدوں کی طرف کھینچ لائے، جب وقت سے پہلے تمہاری دعاؤں کی حقیقت تم پر کھول دے اور تم بچ جاؤ، جب سب کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، صرف تم رہ جاؤ اور تمہارا اللہ رہ جائے، تو سمجھ لینا کہ تمہارا اللہ تم سے پیار کرتا ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ انسان جو تمہیں گھما پھرا کر واپس اللہ کے پاس لے آئے، وہ اللہ کی محبت ہے۔ پھر بھلے ہی وہ چیز تمہیں ملے یا نہ ملے، کسی کا مل جانا بھی اللہ کی محبت ہے اور کسی کا کھو جانا بھی۔ آزمائش بھی نعمت ہے اور آسانیاں بھی۔
اللہ جسے جتنا آزماتا ہے وہ اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ انہیں ہمیشہ اپنے قریب رکھتا ہے۔ جو رب اتنی بڑی کائنات کو اکیلے چلا رہا ہے، جس کو ذرے ذرے کی خبر ہے، تو کیا وہ تمہارے مسائل حل کرنے پر قدرت نہیں رکھتا؟ بے فکر رہو، ہر دعا قبول ہوگی، بس مانگنا اور یقین رکھنا نہ چھوڑنا۔ پتے پتے کی حرکت سے واقف رب، ذرے ذرے کی گنتی سے واقف رب، کیا ناواقف ہوگا تمہارے دل کے حال سے؟ اس وسیع آسمان پر اڑتے پرندوں کے جھنڈ تمہاری نظریں ہی احاطے میں نہ لا سکیں، ان سب کو ہر وقت تھامے ہوئے وہ رب کیا تمہیں گرتا روتا تکلیف میں چھوڑ دے گا؟ تم نے جانا ہی نہیں اس رب کو، تم نے محسوس ہی نہیں کیا کبھی اس کی محبت کو۔ محسوس کر لو تو تمہاری آنکھیں اس کی محبت میں ہر وقت نم رہیں، تمہارا یہ سخت اور بے حس ہوا دل اس کی محبت کے احساس سے شق ہو جائے۔ دل سے اللہ کا ہر فیصلہ تسلیم کرنا ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ خیر اور حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دل کی خوشی سے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ بڑی آزمائشوں کے مقابلے میں اجر بھی بڑا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ چنانچہ جو اللہ کی تقدیر پر راضی رہا اسے اللہ کی رضا مل جاتی ہے، اور جو اللہ کے فیصلے پر ناراض ہوا اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے، لوگوں کی خاطر اس کو ناراض نہ کیا کریں۔ آپ اس کی ایک مانگ مان کر تو دیکھیں، وہ آپ کے لیے کیسے کیسے راستے بناتا ہے، جبکہ لوگوں کی خواہشات کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا۔ آپ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں، نظر ان کو وہی آنا ہے جو آپ ان کے لیے نہیں کر پائے۔ زندگی کو اللہ کے حدود میں رہ کر گزاریں، آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے کچھ چھوڑ کر تو دیکھیں اور پھر صبر کریں، وہ آپ کے صبر کے بدلے میں آپ کو بہت عطا کرے گا۔ یہ دنیا بھی دھوکہ ہے اور یہاں کے لوگ بھی آپ کا ہمیشہ ساتھ نہیں دیں گے۔ خود کی قدر کریں، خود کو جہنم سے بچائیں، لوگوں کی خاطر رب کے احکامات سے منہ نہ موڑیں۔ رات کی تنہائی میں اللہ سے دعائیں مانگنا، پھر بھی قبول نہ ہونا، یہاں تک کہ تھک جانا، ٹوٹ جانا کہ اللہ اب تو امید بھی ٹوٹتی دکھائی دیتی ہے، یہ عالم دیکھ کر اللہ کہتا ہے اور پھر کن کہہ دیتا ہے، قبولیت سے نواز دیتا ہے۔ میرے بندے اداس نہ ہو، میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے گا؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ، تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ نواز دے۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب وہ تمہیں وہ سب عطا کر دے گا جس کی دعائیں تم سالوں سے مانگ رہے ہو۔ اگر اتنا صبر کر لیا ہے تو تھوڑا اور کر لو، اگر اتنی دعائیں مانگ لی ہیں تو تھوڑی اور مانگ لو، کیا پتہ قبولیت کا لمحہ اب بہت قریب ہو، کیا پتہ یہی وقت ہو جب اللہ کو کن فرمانا ہو۔ جس رب نے دعا مانگنے کی توفیق دی ہے وہ رب قبولیت کے وسائل بھی جلد پیدا کر دے گا۔ تمہاری آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسوں اور تمہاری شدت سے مانگی جانے والی ہر دعا اللہ سے کن کا معجزہ کروا لیتی ہے۔ زندگی میں ایسی راتیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں
جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتی ہے، جو اب بھلے ہی نہیں مل رہا ہوتا لیکن یہ دل ہے نا، یہ بتا دیتا ہے سب۔ جب اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں نا، اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے، بہت زیادہ پرسکون۔ ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور بے شک وہ سن بھی رہا ہوتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہے۔ اپنے بندے کا تڑپنا، کچھ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کرو، کیونکہ دعائیں اپنا راستہ بنا کر اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہ ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گے۔ تڑپ جب دل میں اترتی ہے تو دل رات کے آخری پہر میں اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے، اور جانتے ہو وہ اپنی تلاش کی طلب لگاتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ تک پہنچ جائے۔ پھر رب کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کرنے سے، خود کو اس کے سپرد کر دینے سے وہ اللہ آپ کی روح میں سما جاتا ہے، ساری الجھنیں سلجھا دیتا ہے، ساری پیاس بجھا دیتا ہے۔ تڑپ سچی ہو تو وہ رب ہاتھ تھام کر سیدھی راہ پر لاتا ہے، وہی سب سے بڑا قدردان ہے، وہ ہمارا ساتھ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتا۔ اللہ تمہیں اتنا صبر دے کہ تمہارا دل ہر حال میں مطمئن رہے، اللہ تمہیں اتنا مضبوط بنائے کہ کوئی بھی تمہیں توڑ نہ سکے، اللہ تمہیں اتنا اپنے قریب کر لے کہ کسی اور کی تمہیں ضرورت نہ پڑے، اللہ تمہیں اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسو، اللہ تمہیں دنیا کی اتنی سمجھ عطا کرے کہ تم اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤ، اللہ تمہیں اتنا کچھ نواز دے کہ تم کسی کے محتاج نہ رہو، اللہ تمہیں اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ تمہیں کسی اور کی یاد نہ ستائے، اللہ تمہیں اپنا قرب اتنا عطا کرے کہ پھر تمہیں دنیا کی چاہ نہ رہے، آمین۔ توکل ایسا خوبصورت تعلق ہے جو مومن کا اپنے رب کے ساتھ ہے، جس کی بنا پر وہ ہر مصیبت، غم، پریشانی میں اپنے رب سے خیر کی امید نہیں چھوڑتا، جس کی بدولت اس کی پریشانی اپنی اصلی شکل سے بہت چھوٹی اور تھوڑی رہ جاتی ہے۔ کیوں نہ ہو کوئی ذات اتنی بااختیار اور پاورفل ہو سکتی ہے جتنا رب العزت ہے، تو وہ ذات بار بار قرآن کریم میں یہ یقین دلا رہی ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے، نہ کوئی مددگار، ایسا دوست اور ایسا مددگار جو ہر وقت، ہر لمحہ، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے اور کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ نیک تو نیک اگر انسان گنہگار ہو پھر بھی مدد کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ ایسا دوست ہے چاہے کتنی بھی غلطیاں کر لو دھتکارتا نہیں، صرف ندامت کے 2 آنسو بہا لو تو سب معاف کر دیتا ہے، ماضی کے تانے بھی نہیں دیتا، نہ اپنے بندوں کو رسوا کرتا ہے اور ان کو اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ بندے تو اپنے رب پر ایسا گمان رکھ اور یقین کے ساتھ اس پر ڈٹ جا، میرے رب کی تو کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جانماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو
کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی طرف ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو وہی تمہیں ملے گا۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہشیں ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے۔ وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور آسمان سے تمہارے لیے فیکن کے معجزے اترنے والے ہیں۔ بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے نا کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی بکھر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان دعاؤں کو ہرا نہیں سکتی۔ صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اللہ پاک سے سب سے خوبصورت رشتہ دعا کا ہے، اور ہم اللہ کے قریب سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اور سجدہ انسان کب کرتا ہے؟ جب وہ نماز پڑھتا ہے، اور دعا تو ہر وقت کی جا سکتی ہے جب قریب کا ذریعہ یعنی سجدہ آپ کے پاس ہے، خوبصورت رشتہ یعنی دعا آپ کے پاس ہے، پھر پریشانی کیسی؟ جس کو اللہ پر یقین ہوتا ہے وہ اپنی ساری الجھنیں اللہ کے سامنے رکھ دیا کرتے ہیں، کیونکہ جب زمین اور آسمان کے مالک کو سب کہہ دیتے ہیں، پھر الجھی چیزیں اپنی جگہ سے مٹنے لگتی ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو سننے اور ہر چیز خوب دیکھنے والا ہے، جو سب کچھ جان کر بھی اپنے بندوں سے سننا چاہتا ہے۔ اور ہم کیوں سناتے ہیں؟ اپنے سکون کے لیے ہی تو اسے سب کہتے ہیں، کیونکہ اسے سب کہہ دینے سے دل ہلکا ہو جایا کرتا ہے۔ وہ تمہارے خالق تھوڑی ہیں، وہ کسی بات پر قادر تھوڑی نہ ہیں، تو تم ان کے آگے سجدے کیوں کرتے ہو، جو خود اپنے معاملات کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، جن کا خود کا اپنی زندگی میں اختیار نہیں۔ تم کیوں ان کو کارساز سمجھ لیتے ہو، حالانکہ کارساز تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے تو نبی نے بھی یہی فرمایا ہے کہ تمہارے جوتے کا فیتا بھی ٹوٹ جائے تو بھی اپنے رب سے مانگو، یہاں تک کہ نمک ختم ہو جائے گھر میں وہ بھی اپنے رب سے مانگو، اور تم ہو کہ غیر اللہ سے اولاد مانگتے ہو، اچھا نصیب مانگتے ہو۔ کیوں تمہیں اپنے رب پر بھروسہ نہیں ہے؟ ہم مسلمانوں کے زوال کی وجہ آج یہی تو ہے کہ جس کے سامنے رونا تھا، جس سے مانگنا تھا، اس کی کسی اور سے مانگ رہے ہو۔ مزاروں پر تو ایک مجمع ہوتا ہے مگر مسجدیں خالی ہوتی ہیں۔ مزاروں میں قبر پر چڑھانے کے لیے چادر خریدتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جانماز نہیں خریدتے۔ ان کی قبر پر جا کر منتیں تو مانگتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ تمہاری دعاؤں کا اصل حقدار اللہ ہے؟ اللہ کا تو ہر بندے کے ساتھ ایک الگ تعلق ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ تمہارا اللہ ہے تو دنیا سے کیا مانگنا؟ تم جانتے نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبروں کو پختہ کرنے سے بھی منع کیا تھا، اور تم نے مزار بنا لیے۔ اے بنی آدم، اللہ کے نبی نے تو قبروں کو سجدہ کرنے سے منع کیا تھا، اور تم نے مزاروں پر مردہ لوگوں کو ہی سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ غنی ہے جبکہ انسان غریب ہے، وہ فضل والا اور سخی ہے جبکہ انسان کنجوس ہے۔
اللہ ہمیں پسند کرتا ہے کہ ہم اس سے چیزیں مانگیں، کیونکہ وہ اپنے پاس موجود خزانوں میں سے ہمیں دینا پسند کرتا ہے، جبکہ لوگ پوچھے جانے کو ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ساتھ جو کچھ ہے اس سے الگ ہونے سے نفرت کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے ہر چیز مانگو اور انسانوں سے مانگنے سے پرہیز کرو، یہ تمہیں اس کے نزدیک عزیز رکھے گا اور لوگوں کی نظروں میں بھی تمہیں عزت دار بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ المقتدر ہے، یعنی وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو فانی انسانوں سے کیا مانگنا جو خود اللہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ارے دعا تو عبادت ہے اللہ کے ہاں، تمہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، اس لیے کسی پیر فقیر کو کہتے ہیں دعا کا۔ اللہ کو تو اس کا ہر بندہ پیارا ہے، دعا تو اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، تو اپنی دعائیں خود کرنا سیکھو، اللہ کو پہچانو، اللہ سے اپنا خود کا تعلق بناؤ۔ یہ انسان، یہ مزار، یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے سوائے تمہیں گمراہ کرنے کے، سوائے تمہیں شرک کی وادی میں ڈھکیلنے میں۔ تم مت مانگو کسی اور سے اللہ کے سوا، مت شریک کرو کسی انسان کو اس کے ساتھ، اور جب کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے، اللہ کا تم سے نہیں۔ جسے تم میلوں کی دوری سمجھ رہے ہو وہ تو تمہاری ایک ہی پکار کی بات ہے، جو آواز دیوار کے اس پار نہیں جا سکتی، وہ اسے 7 آسمانوں کے پار سن لیتا ہے۔ تو پھر کیا ہے ایسا جو تمہیں اب بھی اس سے مانگنے سے روکے ہوئے ہے؟ جس نے یہ دل بنایا ہے اس سے بہتر اس دل کا حال کون جان سکتا ہے؟ تم اس پر توکل رکھ کر چلو تو صحیح۔ تمہاری ایک دعا تمہارے اور معجزوں کے درمیان آنے والی ہر رکاوٹ کو چیر دیتی ہے، تو پھر توکل رکھو، وہ انہی ہی وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ کہ تمہارا قلب سکون میں ہو اور بس دل میں یہ بات ہو کہ اگر وہ چیز میرے لیے ہے تو وہ مجھے مل کر ہی رہے گی، چاہے لاکھ دنیا سازشیں کرے، اور اگر وہ چیز مجھے نہیں ملی تو میں تیار ہوں اس سے بہترین چیز پانے کے لیے۔ اللہ تم پر آنے والی ہر آزمائش تمہیں خود سے دور کرنے کے لیے تو نہیں لاتا، بلکہ سیدھے راستے سے بھٹک جانے کے بعد جو دوریاں اور فاصلے تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان پیدا ہو جاتے ہیں، وہ رب دوبارہ سے تمہارے لیے ان بندگی کی راہوں کو استوار کرنے کے لیے تمہیں آزماتا ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات تو وہ رحیم ذات ہے جس کے غصے میں بھی ہمارے لیے پیار اور خیر گواہی چھپی ہوتی ہے۔ کاش کہ ہم سمجھنے والے بن جائیں۔ عین ممکن ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہیں، اللہ کی مدد بس پہنچنے ہی والی ہے۔ تم اپنی منزل کے دروازے پر موجود ہو، بس اب دروازہ کھلنے ہی والا ہے۔ یقین کرو اللہ تمہاری راہیں بہت جلد آسان کرنے والا ہے، تم بس مایوس نہ ہونا۔ تمہارے لاکھ آنسوؤں سے بھی کوئی نہ مانے اور وہ تمہارے ایک خطرے سے ہی مان جائے تو کیا کرو گے؟ تمہارے لاکھ بتانے کے بعد بھی کوئی نہ سمجھے اور تمہارے بنا کچھ کہے وہ سمجھ جائے تو کیا کرو گے؟ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں ابھی شاید سمجھ میں نہ آئے، مگر ایک دن ایسا بھی آئے گا جب تمہارے سارے راز تم پر کھل جائیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا کتنا مشکل تھا جسے تم سزا سمجھا کرتے تھے، کیونکہ بے سکونی کے بعد اللہ ایسا سکون دیتا ہے کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ بن نہیں پاتی۔ ہم جب ان راستوں سے گزرنے لگتے ہیں جہاں سے ہم کبھی گزرنا نہیں چاہتے تھے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں،
ہمیں اپنی زندگی اپنی ہی نہیں لگتی، لیکن جب ہم یہ مایوسی لیے اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ مایوسی سلجھن میں بدل جاتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ کیا تم روز اس کے در سے خالی ہاتھ اٹھتے ہو؟ نہیں، تم روز اس کا کرم لے کر اٹھتے ہو۔ جب ہم پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ جانتا ہے کہ میں ہی ہوں جس نے اپنے بندوں کو عطا کرنا ہے، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ بے شک تو وہ دیری صحیح عطا کرتا ہے، وہ رد نہیں کرتا۔ وہ مانگنے والی چیز نہ بھی عطا کرے تو وہ ہمیں جواب میں کرم دیتا ہے، اور ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آخر کس دعا کا صلہ ہے۔ کچھ دعائیں بڑی انمول ہوتی ہیں، وہ بار بار سننا پسند کرتا ہے۔ تو مانگو، ڈھیروں مانگو، اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، کہ دعا میں بڑی طاقت ہے۔ یہ مصیبت ٹال دیتی ہے، سکون عطا کر دیتی ہے، بوجھ ہلکا کر دیتی ہے، مرہم بنا دیتی ہے۔ اس کی تو کبھی نہ ختم ہونے والی مثالیں ہیں۔ دعا ہی تو ایک مضبوط رشتہ ہے رب سے۔ جب تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا، دل کی خاموشی سے بھی واقف ہے اللہ، اور تمہارے سہارے کو کاندھا ڈھونڈتے ہو، اور تم سہارے کو کاندھا ڈھونڈتے ہو۔ دلوں کو بدلنے پر قادر ہے اللہ، اور تم کم کرنے کے لیے غیروں سے دل لگا لیتے ہو۔ مشکلات حل ہو جایا کرتی ہے، دلوں کو چین مل جایا کرتا ہے، وقت بدل جایا کرتا ہے، ہماری صبر کا صلہ بھی ہمیں مل کر رہتا ہے۔ بس وقت بدلنے کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، صبر کر کے۔ یہ نہیں کہ صبر کرتے کرتے دل اداس ہو گیا تو ہم رو نہیں سکتے، بالکل رو سکتے ہیں، اپنے رب سے باتیں کر کے دل ہلکا کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے رونا شکایت کی صورت میں نہ ہو۔ جتنا مرضی بے بس ہو جاؤ، اپنے رب پر یقین کا دامن کبھی بھی مت چھوڑنا، وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ بے شک نصیب کسی نے کھول کر تو نہیں دیکھا، وہ تو اللہ کے لکھے ہوتے ہیں، اور اگر کسی کے برے ہوں تو نصیب کبھی برے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اللہ نے لکھے ہیں۔ اللہ زندگی میں درد دکھاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا نصیب درد بھرا ہے، بلکہ اس لیے تاکہ ہم بہت ساری دعائیں مانگ کر اللہ سے اپنا نصیب خوبصورت لکھوا سکیں۔ اور اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ایسا انہی کے ساتھ کرتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ دعا صرف عبادت کا حصہ نہیں، بلکہ کل عبادت دعا ہی ہے۔ دیکھو نا کس طرح اللہ تمہارے دل میں خیال پیدا کرتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ تم اسے اپنی خواہش کا ذکر کرو۔ پھر جب تم عاجزی سے اپنے رب کی رحمت کو پکارتے ہو تو وہ رحمان تمہاری دعاؤں پر کن فرما ہی دیتا ہے۔ ناممکن جیسی چیزیں اللہ پاک مقدر میں نہیں لکھتے، کیونکہ ہمیں کچھ چیزیں صرف دعاؤں سے ملا کرتی ہیں۔ وہ تو ہر لاحاصل چیز کو بھی حاصل کرنے پر قادر ہے۔ وہ تو غفور ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ ہاں کو نہیں اور نہیں کو ہاں میں کرنے پر قادر ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے تو پھر اس کو تسلی دی گئی ہے کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ایسے گر گڑا کر مانگے کہ اللہ پاک آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر فوراً عطا کر دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی بڑی بیماری میں اتنے عرصے کے بعد جب صحت عطا کی گئی تو اللہ پاک نے پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں ان کو عطا کی۔ حالانکہ وہ سب جو پہلے تھا تو تباہ ہو چکا تھا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب کی طرف ہی شکر گزاری کرتے رہے اور مانگتے رہے، تو اللہ پاک نے بھی پھر ہر طرح کی نعمتیں عطا فرما دی۔ ہم نے بھی ہر حال میں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے صرف اللہ پاک کی رحمت کی طرف متوجہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ
انشاءاللہ اللہ پاک سب کے کام بنائیں گے۔ جو نماز کی طرف خود نہیں جاتے، اللہ ان کے لیے ایسی وجوہات بنا دیتا ہے کہ انہیں زبردستی نماز کی طرف آنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کو ان سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہیں، دنیا میں عبادت گزار بن کر اور آخرت میں جنت کا حصہ بن کر۔ جو سجدوں میں سستی نہیں کرتے، پھر اللہ بھی ان کی دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر نہیں ہونے دیتا۔ نماز آزمائش میں اللہ کی تمہارے لیے سب سے بڑی پناہ گاہ ہے، اور جو اس پناہ گاہ میں ہوتے ہیں ان کا بڑے سے بڑا طوفان بھی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ ہر چیز عارضی ہے، اگر خوشی کا موسم نہیں رہا تو غم کا موسم بھی نہیں رہے گا۔ اور ایک اور بات، دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، بس کبھی کبھار اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اور کچھ دعائیں تو ہوتی ہی اتنی پیاری کہ اللہ کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے